معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ پنجم، باب نمبر 11۔ سراج گجر کو بھی میں جانتا ہوں، برا آدمی نہیں، آزاد منش ہے، غریب پرور ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ گجروں کے ساتھ نہ ہمارا کوئی لین نہ دین، خوشی میں برادری ہی ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ جنگیر کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے۔ اعجاز اس گفتگو سے اکتاتا جا رہا تھا کہ سکینہ نے کہا، فصل کھڑی ہے، بیلنا بند ہے۔ تھوڑی بھی نہیں، 1.25 مربے کی فصل ہے، آخر ڈنگروں کو تو نہیں کھلانی۔ جنگیر اپنی مل کے لیے خوشی سے خرید لے گا۔ اس بات نے اعجاز کو سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ خاموش رہا۔ کوئی ہاں یا نہ کرو، چپ کا روزہ رکھ کر لیٹ گئے ہو۔ ٹھیک ہے، نہ جہانگیر کی مدد کروں گا نہ گجر کی۔ میں تو کہتی ہوں جہانگیر کا ساتھ دو، کبھی اپنے فائدے کی بات بھی سوچ لیا کرو۔ اعجاز کا جی چاہ رہا تھا کہ سکینہ اس قصے کو ختم کرے۔ تو نے واقعی مرغی ذبح کرائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تیتری کل شام سے سست نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، یاد رہے پچھلی سردیوں میں چاچے گامے کا سارا ٹبر بخار سے لیٹ گیا تھا۔ پیچھے خبر نکلی کہ بیمار مرغی ذبح کر کے کھائی تھی۔ تیرا بیڑا ترے، تو ایسے کام کیوں کرتی ہے؟ تیتری بیمار کہاں تھی؟ بس ذرا سست تھی، ایسی چمکتی ہوئی گلابی بوٹی تھی۔ دیکھو، اس نے ڈوئی ہانڈی میں ڈبو کر ایک بوٹی اٹھائی۔ یہ کوئی بیمار ہے؟ بیمار بوٹی تو سیک لگتے ہی کالی سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی دن ہم سب کو مروائے گی، اعجاز نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ 2 آدمی آئے بیٹھے ہیں، سکینہ نے کہا۔ کون ہیں؟ شہر سے تمہیں بلانے آئے ہیں، روٹی پکا دو۔ جہانگیر نے سارا دن غرق کر دیا ہے، آج مجھے بڑے کام کرنے تھے۔ اعجاز 2 آدمیوں سے ملنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گیا اور سالن سے لگا لگا کر روٹی کھانے لگا۔ جب کھا چکا تو سکینہ پلیٹ کو دیکھ کر بولی، بوٹیاں کیوں نہیں کھائیں؟ پوری گلابی نہیں تھی۔ اعجاز ہنس کر بولا۔ سکینہ نے اسی پلیٹ سے ایک بوٹی اٹھائی اور دانتوں سے کاٹ کر کھانے لگی۔ آج شاید مجھے دیر ہو جائے، اعجاز نے کہا۔ سکینہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اعجاز ان 2 آدمیوں کے ہمراہ گھر سے باہر نکل گیا۔ گرمیوں کا موسم آنا جانا تھا، مگر پھر بھی دن کے اس گھنٹے لوگ 2-4 بار دروازے سے جھانکنے کے بعد دھوپ کے چلن دیکھ کر نہائے دھوئے ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہوئے باہر نکلتے تھے۔ مگر آج کا سماں ہی مختلف تھا۔ نہ کسی کو موسم کی فکر تھی، نہ گرد کی، اور نہ ہی سفید کپڑوں کی بربادی کا خیال تھا۔ موچی دروازے کے میدان میں کنویں سے کھو اچھلنے کی مثال صادق آتی تھی۔ لوگوں کے گرد آلود چہروں پہ پسینے کے قطرے لکیریں بنا رہے تھے، مگر انہیں پہنچنے کی فرصت کسی کو نہ تھی۔ لاکھوں کا یہ مجمع بازو اوپر اٹھائے تالیاں بجاتا ہوا نعرے پہ نعرہ لگا رہا تھا۔ فضا میں ہزار ہا آوازوں کی مجموعی ہیئت پھیلی تھی۔ یہ لوگ اپنے محبوب لیڈر کو دیکھنے آئے تھے، جسے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور جب وہ ڈکٹیٹر دستبردار ہوا تو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ رہا ہونے کے بعد ان کا لیڈر پہلی بار اس شہر میں آیا تھا، اور لوگ، غریب اور نادار لوگ، اسے دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو گلیوں، محلوں، جھگیوں اور بازاروں سے امٹ پڑے تھے۔ اس نے نہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا رکھی تھی، نہ شیروانی اور جنا کیپ پہنی ہوئی تھی۔ ملیشے کے رنگ کی معمولی شلوار قمیض اس کے زیب تن تھی اور پاؤں میں چپلی تھی۔ اس کی قمیض کے کف کھلے تھے، اور جب وہ بازو اوپر اٹھاتا تو آستینیں کوہنیوں تک ڈھلک جاتیں اور باہیں ننگی ہو جاتیں۔ غریب لوگوں کے اس جم غفیر کے سامنے سٹیج پر کھڑا ہوا وہ ایک غریب آدمی نظر آ رہا تھا۔ میرے بال چند مہینوں میں سفید ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، جیل میں دھوپ نہیں آتی۔ مجمع سے تالیوں کا شور اٹھا۔ میرے بال اس وجہ سے سفید ہوئے ہیں کہ میں سوچتا رہا ہوں، اگر میرے اندر غیرت ہے تو میں کیا کروں؟ اس جملے پر ہجوم اچھل پڑا۔ تالیوں
اور نعروں کا شور زمین سے آسمان تک جا پہنچا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کھل بلاتے ہوئے مجمع کی روح تڑپ اٹھتی ہو۔ کئی منٹ تک مسلسل زندہ باد اور جیوے بھائی جیوے کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ اس شخص کا ہاتھ اس حد تک غریب عوام کی نفس پر تھا کہ اس جملے کے اندر دفن ایک لفظ غیرت کو استعمال کر کے اس نے ان لوگوں کو عزت نفس مہیا کر دی تھی۔ اس نے ابھی ان لوگوں کو جنت کا نقشہ دکھایا تھا جس میں انہیں عزت بھی ملے گی اور دولت بھی۔ اس نے ابھی ان لوگوں کو کچھ بھی نہ دیا تھا مگر مذہبی رہنماؤں سے ایک تخیل مستعار لے کر انہیں ایک دنیاوی جنت کا نقشہ دکھایا تھا جس میں انہیں عزت بھی ملے گی اور دولت بھی۔ اور غریب لوگ جن کی زندگیاں صرف امید کی نا امیدی پہ بسر ہوتی ہیں جی توڑ کر اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ مگر اس لیڈر کے پاس صرف یہی کچھ نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ مال و عزت کی کشش کے ساتھ ساتھ خوش وقتی کا سامان بھی ایک ملے جلے مجمع کی ضرورت تھا۔ ایک شخص ہے شیر علی، وہ کہہ رہا تھا، اسے نواب زادہ شیر علی کہتے ہیں، اس کو حکومت نے میری جگہ پر وزیر خارجہ مقرر کیا ہے۔ اس شخص کو خارجہ پالیسی کا کیا علم ہے؟ کوئی علم نہیں۔ مجمع دھاڑا، چل شیر علی۔ لیڈر نے انگلی ہوا میں اٹھائی پھر جھٹکے سے گرائی، نیچے اتر۔ چلو شیرو، نیچے اتر۔ مجمع کہکے لگا رہا تھا۔ تالیوں، نعروں اور کہکہوں کے شور میں لیڈر اور ہجوم انگلیاں ہلا ہلا کر دہرا رہے تھے، چلو شیرو نیچے اتر، چلو شیرو نیچے اتر۔ اگلے روز اخباروں میں سرخیاں لگی تھیں، میرے اندر غیرت ہے تو میں کیا کروں۔ اعجاز اپنے دفتر میں میز پر اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ منظور ایک تصویر پر انگلی رکھے کھڑا تھا۔ یہ آپ کا ہاتھ ہے ملک جی۔ پھر وہ ارد گرد کھڑے 8-10 لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ملک اعجاز کا ہاتھ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ 8-10 سر تصویر کے اوپر جھک کر دیکھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، تصویر میں پیچھے چھپ گیا ہوں، ہے نا ملک جی؟ اعجاز کے چہرے پہ مسرت کی سرخی پھیلی۔ وہ طمانینت کے ایسے احساس سے پھیل کر بیٹھا تھا کہ کرسی اس کے وجود کے لیے ناکافی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر آہستہ سے سر ہلایا۔ جلسے کو 12-14 گھنٹے ہو چکے تھے مگر منظور ابھی تک ہیجانی کیفیت میں تھا جس میں اخباری رپورٹروں اور تصویروں نے اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پھر بولا، ملک جی آپ نے دیکھا، صاحب تقریر کے دوران بار بار آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کر بات کر رہے تھے۔ اعجاز کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوا، ہاں ہاں ملک صاحب تو سٹیج کے سامنے کھڑے تھے، یہ دیکھو یہ سٹیج ہے۔ اس نے انگلی رکھ کر دکھایا، اور یہ ملک جی کھڑے ہیں بالکل آگے، بس 2-4 ہی گز کا فاصلہ ہے۔ صاف نظر نہیں آتا۔ ایک شخص شکی لہجے میں ہولے سے بولا، اوے فضلے تجھے تو اینک لگنی چاہیے۔ منظور جوش سے بولا، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک اعجاز کھڑا ہے۔ میں بالکل ساتھ کھڑا تھا، تصویر کا اینگل غلط ہونے سے میں پیچھے چھپ گیا ہوں، ورنہ میری بھی شکل یہاں آ جاتی۔ میں نے صاف دیکھا کہ ملک صاحب جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جنگ کرو۔ میں نے صاف دیکھا کہ صاحب ملک جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے، اپنے حقوق کے لیے جنگ کرو، جدوجہد جاری رکھو، ہمت نہ ہارو۔ کیوں ملک جی؟ سٹیج پر تو چودھری ارشد کی طرح کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی تصویر پر انگلی رکھ کر بولا، منظور نے حلق سے حقارت بھری آواز نکالی، سارا شہر جانتا ہے چودھری شدہ چمچا ہے، جب کام کرنے کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں، ٹانگ میں موچ آ گئی ہے، چلا نہیں جاتا، گھر میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے، جب جلسہ ہوتا ہے تو ٹپوسی مار کر سٹیج پر چڑھ جاتا ہے۔ چمچا نہیں، مہا چمچا ہے۔ شادرے والوں کو بھی اب اس کا پتہ چل گیا ہے، دیکھ لینا اس دفعہ اپنی یونین کے الیکشن میں بھی ہار جائے گا۔ نانا منظور، اعجاز صبر سے بولا، دوسری تنظیموں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ملک جی آپ خفا ہوں یا راضی، مگر سچی بات ہے، کوئی مینجمنٹ کا چمچا ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ ہیں جو تحریک کو تباہ کرتے ہیں۔ اس کے اسسٹنٹ توکل شاہ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس دفعہ چودھری شدے کا کوئی چانس نہیں، یہ منافق ہے۔ پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر بولا، سارا کام تو ہم نے کیا ہے، جتنے بندے ہم لے کر گئے ہیں
کوئی لے کر نہیں گیا۔ 15 دن ہو گئے ہیں، خدا گواہ ہے میں نے پلک پر پلک نہیں رکھی۔ قائد اگر کہے تو اللہ کی قسم جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دوں، مگر جب موقع آتا ہے تو یہ چمچے سلوار پر لہو لگا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں۔ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اعجاز نے کہا۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کس نے کام کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ چھوڑ ان قصوں کو، چل۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے احتیاط سے اخبار سمیٹ کر طے کیا اور اسے اٹھا کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ جلدی آ، وہ منظور سے بولا۔ دفتر کے ساتھ اعجاز کے دوست فوٹوگرافر کی دکان تھی۔ اعجاز اور منظور اس میں داخل ہو کر فوٹوگرافر سے دعا سلام لیتے ہوئے اس کے پچھلے کمرے میں جا بیٹھے، جو عموماً خالی رہتا تھا۔ اس نیم اندھیرے کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی تھیں اور ایک طرف کو دیوار کے ساتھ بان کی ننگی چارپائی بچھی تھی۔ منظور چارپائی پر اور اعجاز اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ منظور، اعجاز مخاطب ہوا، تجھے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ غیر متوقع سوال سن کر منظور ایک لہجے کو رکا، پھر بولا، یہی کوئی 1.5 سال۔ اس سے پہلے تو کیا کرتا تھا؟ یہی محنت مزدوری کرتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں نے تجھے محنت مزدوری کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا نا؟ منظور کو کوئی جواب نہ سوجا تو چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، ہیں جی؟ اوئے، میں نے تجھے 2 جماعتاں پڑھا ہوا آدمی سمجھ کر کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تو نے 1.5 سال میں کیا سیکھا ہے؟ ملک جی، منظور مزید سمٹتا ہوا بولا، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی خاص مہربانی سے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کا احسان زندگی بھر۔ اعجاز نے نفی میں سر ہلا کر کہا، احسان وحسان کو چھوڑ، تو نے مجھ سے کچھ بھی نہیں سیکھا، میں بہت مایوس ہوا ہوں۔ منظور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لیں۔ اب وہ سمٹتا سمٹاتا ہوا چارپائی کے کنارے پر گچھا مچھا بنا بیٹھا تھا، اس طرح کہ کندھے سکڑے ہوئے، کوہنیاں گود میں گڑی ہوئیں اور ٹانگیں ایک دوسرے کے گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ تو ایرا گیرا لوگوں کے ساتھ وقت گنواتا رہتا ہے، اعجاز نے کہا، جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اب الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا کام اپنے حلقے کی رکھوالی کرنا ہے، یہ لیبر یونین سے اوپر کا کام ہے، یہ سیاست کا وقت ہے۔ جی بالکل ہے، منظور بولا۔ آصف شاہ کا نام سنا ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ بالکل سنا ہے جی، اپنے حلقے کی پارٹی کا آدمی ہے۔ اور نصیر شیخ؟ وہ بھی حلقے کی پارٹی کا بندہ ہے۔ تجھے پتہ ہے ان دونوں کے درمیان ٹکٹ حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ افواہیں تو سنی ہیں ملک جی، اور ہمیں آج تک ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ جی نہیں، ٹھیک، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، ہم کو تو اپنی یونین کانگریس کے دفتروں سے ہدایات وصول ہوتی ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ٹھیک؟ جی بالکل درست۔ یہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ان کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، میں جانتا ہوں کہ رابطہ وابطہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے حواریوں کے ساتھ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قائد کی مقبولیت کے عوض ان کو ووٹ مل جائیں گے۔ اگر کوئی تنظیم ہے تو صرف ہماری ہے، ہماری تو عمر گزر گئی ہے تحریک کو منظم کرتے ہوئے۔ بالکل درست فرمایا، آپ کی تو عمر گزر گئی ہے، تو پھر کیا ہم ایک طرف لگ کے کھڑے رہیں اور دوسرے ہماری محنت کا پھل کھاتے رہیں؟ نہیں ملک جی، یہ تو ناانصافی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو کیوں نہیں سکتا، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ دیکھ جورے، میں تجھے سیاست کی ایک رمز سمجھاتا ہوں، سیاست میں انصاف یا ناانصافی نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، صرف یہ، اعجاز نے انگلی سے اپنا ماتھا ٹھوکا، کام کرتا ہے۔ دماغ کام کرے تو صحیح وقت پہ صحیح عمل کرنے سے کامیابی ہوتی ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے، یا حالات کا۔ منظور نے جرأت کر کے کہا، اوے بے وقوف، حالات کو آدمی خود بناتا ہے۔ اب حلقے کی پارٹی کو ہی دیکھو، کیا حالات ہیں، 2 آدمی سربراہ بنے ہوئے ہیں، کشمکش چل رہی ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ان حالات میں ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ منظور چند لمحے تک آنکھیں کھولے اعجاز کو دیکھتا رہا، پھر گویا آہستہ آہستہ اس کے فہم میں یہ رمز داخل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر کو دھندلا گئی تھیں چمکنے لگیں، اس کے ہاتھ اور پیر کھلنے لگے۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں گوندنا چھوڑ کر انہیں چارپائی پہ رکھا،
कोहनियाँ बाहर को निकाली, किनारे से खिसक कर बांध पर नशिस्त की और बोला, हमारा काम ये होना चाहिए कि इन दोनों को अलग अलग शाबा शाबा कहते रहें, दोनों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते रहें। जब उनके वोट तकसीम होकर ताकत कमज़ोर हो जाए तो फिर अपनी ज़रूरत लेकर हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी शेख बरादरी और सैयदों के वोट हैं। उनको अपने हाथ में रखें और वक्त आने पर इस्तेमाल करें। एजाज़ ने मुंह से बात की, ना हाँ या ना में सर हिलाया। बस हल्की सी मुस्कुराहट लिए मंजूर को देखता रहा। मंजूर को पता चल गया कि उसकी बात को एजाज़ की रजामंदी हासिल हो गई है। देखते ही देखते उसका हुलिया बदलने लगा। उसने टांगें खोल दीं, हाथ मज़ीद फैलाए और चारपाई पे नीम दराज हो गया। तफक्कुर के मारे उसके सर में मुहीन सी लर्जिश पैदा हो रही थी और नज़रें एजाज़ पे गड़ी थीं। टिकट तो जिसको मिलता है मिलता रहेगा, वो बोला, पहले लड़कर तो मरे, हमारे 10 नगर होंगे। एजाज़ हंसकर उठ खड़ा हुआ, तुम तो बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने लगे हो। उसने अखबार को एक और तय देकर जेब में रखा, मैं तो घर चला, तू दफ्तर जाके बैठ। दोपहर का वक्त था। सकीना की आंखें दरवाजे पे लगी थी। जैसे ही एजाज़ ने कदम रखा वो बोली, गुल अफरोज़ आया था, कहता था कमाद को कीड़ा पकड़ गया है। हाँ, एजाज़ चारपाई पे बैठते हुए बोला, देख कर आया हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कल दवाई छिड़क देंगे, काबू में आ जाएगा। जलसा तो रात को ख़त्म हो गया था, सारी रात कहाँ पर रहे? वर्करों के साथ मसरूफियत रही, बड़ा भारी जलसा था। ये तो देख। एजाज़ ने जेब से अखबार निकालकर चारपाई पे फैला दिया। सकीना आकर उस पर झुक गई। क्या है? वो झुके झुके बोली, पढ़ बाद में लेना, तू आधे घंटे में एक सतर पढ़ती है। पहले ये तस्वीर देख, ये तुम्हारे जलसे की तस्वीर है? सकीना ने हैरत से पूछा। और क्या? ज़रा सर नीचे कर और नज़र पे ज़ोर डाल। एजाज़ ने तस्वीर पे एक जगह उंगली रखकर कहा, देख ये भला कौन है? सकीना की नज़दीक की नज़र कमज़ोर थी। वो चेहरे को तस्वीर के करीब लाकर देखने लगी। कौन है? अब तो पहचानना भी छोड़ गई है। तुझे ऐनक ना लगवा दूँ? ये मैं खड़ा हूँ। अच्छा? सकीना कई लम्हों तक गौर से देखती रही, फिर सर उठाकर मायूसी से बोली, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मुहीन मुहीन नुक्तों की तरह आदमियों के मुंह हैं। पक्की बात है ये तुम्हारी तस्वीर है? हाँ हाँ, एजाज़ ने कहा। उसके लहजे में हल्की सी बेयकीनी की झलक थी। सब लोगों ने देखी है, सब यही कहते हैं। मैं इसी जगह पर तो खड़ा था। ये हमारे कायद हैं और ये मैं हूँ। चल छोड़, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। एजाज़ उठकर गुसल खाने में नहाने के लिए चला गया। गुसल के बाद वो अंदर बैठा रोटी खा रहा था कि सकीना ने फिर जिक्र छेड़ दिया। 20 किले खाली पड़े हैं, तुम्हें अपने जलसों इजलासों से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह का हुक्म है कि उसकी ज़मीन से खुराक हासिल करो। ज़मीन खाली रखने से गुनाह होता है। तुझे किसने बताया है? बीवी जी ने। तेरी बीवी जी भी अनपढ़ और उसका खामिंद मौलवी भी अनपढ़। उन्हें तो मेरे ख्याल में नमाज भी पूरी नहीं आती। हाय तौबा तौबा कर, ऐसे कलमे बोलते हो तो मुझे खौफ आता है। मैं कहती हूँ शायद इसीलिए लड़कों के नतीजे ठीक नहीं आ रहे। लड़कों के नतीजे इसलिए ठीक नहीं आ रहे कि पढ़ते नहीं, खेल कूद में लगे रहते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी का इसमें कोई दखल नहीं। ज़रा इलेक्शन निकल लेने दो, फिर देखो मैं कैसे इन्हें काबू करता हूँ। कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ ज़मीन ठेके पर ही दे दो। तुम्हारे पास वक्त नहीं तो किसी और को मेहनत करने दो, उसका फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा दे। अब्बा इशारा दे चुका है, उसके हवाले ही कर दो। चाचे के बस का काम नहीं, उसकी उम्र गुजर चुकी है। वो अकेली जान 2 मुरब्बे नहीं संभाल सकता। बस इलेक्शन गुजरने की देर है। गेहूँ ज़रा 75 हो जाएगी, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़िक्र ना कर, 30 किले कमात खड़ा है। सकीना ने चंद लहजे तवक्कुफ़ किया, फिर वो हिम्मत करके बोली, मैंने गुल अफरोज़ को मलक जंगीर के पास भेजा है। हैं? एजाज़ चौंक पड़ा। क्यों? 30 किले गन्ना खड़ा खड़ा बर्बाद तो नहीं करना। तुम कल जाओगे तो परसों आओगे। दवाई छिड़कते छिड़कते खड़े फसल को कीड़ा खा जाएगा। कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। गुल अफरोज़ को गुड़ बनाना आता है, फसल का उसे क्या पता। 2-4 गन्नों के मुंड काले हो गए हैं तो समझा कि कीड़ा लग गया है। तुझे भी पता है कि नीची जगह पर 4 दिन पानी रुक जाए तो मुंड काले हो जाते हैं। मैंने सारी फसल देखी है, ठीक ठाक है।
بیلنا بند پڑا ہے، گڑ کی بولی کب لگے گی؟ کچھ پتہ نہیں۔ میں نے گل افروز کے ہاتھ جنگیر کو مل کے لیے فصل اٹھانے کا پیغام بھیجا ہے۔ اعجاز دل میں سکینہ کی دلیل کا قائل ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ہار ماننا نہ چاہتا تھا۔ تو نے بڑے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، وہ بولا۔ پر پرزے تو تم نکال رہے ہو، پر گھر میں اور پرزہ شہر میں۔ پیچھے کسی کو تو کام کرنا ہی ہے، مجھ سے بربادی نہیں دیکھی جاتی۔ واہ بھئی واہ، اعجاز آہستہ سے ہنس کر بولا۔ پر گھر میں اور پرزہ شہر میں؟ خدا کا شکر ہے کہ تو 3 جماعتیں ہی پڑھی ہوئی ہے، 2 اور پڑھ جاتی تو نمبرداری کا حق مانگنے لگتی۔ 3 نہیں 4، سکینہ بولی۔ ہیں؟ 4 جماعتیں پاس ہوں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، تم ہمیشہ ایک جماعت گھٹا کے بتاتے ہو۔ اعجاز اب فصل کی ذمہ داری سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی نظریں سکینہ کا تعاقب کر رہی تھیں، جو 35 کے لگ بھگ ہونے کے باوجود چال ڈھال اور بدن میں نوعمر لڑکیوں کی مانند تھی۔ ساتھ ہی تھکاوٹ اور نیند سے اعجاز کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے اندر گہری نیند سو جانے کی خواہش تھی۔ وہ نلکے پر کلی کر کے اندر چارپائی پہ جا کر لیٹ گیا۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، وہ بولا۔ ادھر آ۔ سکینہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جا، اعجاز اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اندر سے کنڈی چڑھا کے آ۔ سکینہ نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ہوں کی کیا بات ہے؟ ہر وقت ہوں کرتی رہتی ہے۔ کپڑے آئے ہیں، سکینہ نے کہا۔ تجھے ہر دوسرے دن کپڑے آ جاتے ہیں، بہانہ تو نہیں بنا رہی؟ ایک دن تجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو تیرا پول کھل جائے گا۔ ہاں، مہینے میں 2 دن تو تم اپنے دل کو لے کر آتے ہو، مہینہ تمہیں 2 دن کا کیوں نہ لگے؟ چل کپڑے وپڑے چھوڑ، کوئی حرج نہیں، آ جا۔ ہائے، خدا کا خوف کرو، تمہارے سر پر تو جن سوار ہے۔ بہت سارے جن نہیں، صرف ایک ہی جن ہے۔ چل سو جا، سکینہ نے بے تکلفی سے کہا، پھر دروازے سے باہر جاتی ہوئی شرارت سے بولی۔ نیند نہیں آتی تو وضو کر کے نماز نیت لے، دین بھی راضی دنیا بھی راضی۔ مگر اتنے میں اعجاز کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ شامیں خنک ہو چکی تھیں، سرفراز کی پوسٹنگ بہاولپور کی ہو چکی تھی اور وہ 3 روز کی چھٹی پر گھر جاتا ہوا شعیب کے گھر رات گزارنے کی غرض سے آیا تھا۔ دونوں گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سرفراز اپنے دل میں نسیمہ کی راہ تک رہا تھا۔ اس 1 سال کے اندر سرفراز اور نسیمہ کی قربت جی اور آپ کی منزل سے گزر کر تم اور تو کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کی دوستی کو شعیب اور اس کے باپ نے بھی انکہے طور پر تسلیم کر لیا ہوا تھا۔ آنے سے پہلے سرفراز نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے شعیب سے، جس کی پوسٹنگ اب سیالکوٹ میں تھی، ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ دونوں 3 ماہ کے بعد آپس میں ملے تھے اور بہت سی اپنی اور اپنے دوستوں کی باتیں کر رہے تھے۔ دھوپ ڈل رہی تھی، نسیمہ ابھی گھر نہ آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بریگیڈیئر قرار حسین اپنے فوجی فاؤنڈیشن کے دفتر سے، جہاں وہ ڈپٹی مینیجر تھے، واپس لوٹے اور سرفراز سے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد حسب معمول انہوں نے اپنی سابقہ سروس کی باتیں شروع کر دیں۔ شعیب نے بوریت کے انداز میں سرفراز کو دیکھ کر آنکھیں آسمان کی جانب اٹھائیں، مگر بریگیڈیئر صاحب اپنی رو میں بولے جا رہے تھے۔